یہ حالات کشمیر کا دیکھ کے آپ بھی جو ہے اللہ ہی اللہ کریں گے، کیونکہ اس وقت کشمیر ابل رہا ہے. کشمیر سے جو ہیٹ نکل رہی ہے وہ اس بات کا ثبوت دیتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں غلط ضرور کر رہے ہیں. میروائز عمر فاروق کی جانب سے آج جمعہ کے دن دعا کی گئی کہ بارشیں ہو جائیں اور تمام چیزیں جو ہے بہترین ہو سکیں. اس وقت بیماریاں حاوی ہو چکی ہیں، اس وقت انفیکشنز بڑے پیمانے پہ وائرل ہو چکے ہیں، اس وقت لوگ پریشان ہیں، اس وقت فارمرز پریشان ہیں. اور جو یہ ویژولز آپ دیکھیں گے اس وقت، یہ بھی آپ دیکھ کر جو ہے حیران اور تنگ رہ جائیں گے. آپ اس سائڈ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دراریں پڑ چکی ہیں، اور کہیں نہ کہیں یہ دل دہلا دینے والی ویژولز ہیں کہ آپ اس چیز کو قطعی برداشت نہیں کر پائیں گے. جس طریقے سے ہمارا انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے کلائمیٹ چینج ہونے کی وجہ سے، ان پر کیا اثرات پڑ سکتے ہیں. اور اس بات کی گواہی بھی آپ نے خود دیکھی ہوگی کہ کس طریقے سے جموں سے زیادہ کشمیر میں گرمی دیکھنے کو ملی. ایسا پہلی بار ہوا ہے جہاں پہ جموں سے زیادہ کشمیر میں جو ہے گرمی دیکھنے کو ملی ہے. دریائے جہلم جناب سوکھ رہا ہے، اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی پانی کی سطح جو ہے وہ کہاں تک پہنچ گئی. یہی دریائے جہلم ہے جہاں پر سیلاب آنے سے لوگ ڈرتے تھے، یہی وہ جہلم ہے جہاں پر لوگ پریشان ہوتے تھے اور کہیں نہ کہیں اس چیز کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھتے تھے. اور یہی وہ جہلم ہے جہاں پر لوگ جو ہے اس قدر پریشان ہوتے تھے کہ کہیں نہ کہیں اس بات کا ثبوت ہر ایک چیز دیتی تھی کہ اب سیلاب نہ آ جائے. فی الحال کے طور پر میں آپ کو ایک اور انوکھی چیز دکھانے کی کوشش کروں گا، اور یہ آخرکار وجوہات کیا ہے، وجہ کیا ہے. وجہ جناب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دریائے جہلم کے بیچ میں کھڑا ہوں، کنارے پہ نہیں ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ شراب کی بوتلیں پھینکی ہوئی ہیں، اور یہ ہے ہمارا انوائرمنٹ. سرکار کو اس چیز پر کام کرنا چاہیے، انتظامیہ کو اس چیز پر کام کرنا چاہیے تاکہ یہ چیزیں یہاں نہ ہو سکیں. اس کے باوجود میں ایک نہیں دکھاؤں گا، میں آپ کو کئی ساری اور چیزیں بھی دکھاؤں گا. یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، یہ 2 بوٹلز، یہاں 2 نہیں بلکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو دیکھ کر آپ پریشان ہو جائیں گے. فی الحال کے طور پر کہنے کا مدعا مقصد یہی ہے کہ ہم اس چیز کو ہمیشہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، پورٹری ایسے کرتے ہیں کہ جناب اب اللہ سے رحم مانگے. اللہ بھی دماغ دیتا ہے سوچنے کے لیے، صاف ستھرا رہنا چاہیے انسان کو، اور اس جہلم کے لیے کام کرنا چاہیے انتظامیہ کو، سری نگر انتظامیہ کو، اور اس پر ایک بہت اچھا فیصلہ لینا چاہیے تاکہ اس پر کام کاج ہو سکے. فی الحال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بوٹ جو ہے اس وقت یہ پانی میں ایک وقت تیرتی ہوئی نظر آتی تھی، اور ابھی جو ہے یہ کنارے پہ نظر آ رہی ہے اور یہ ڈوبنے کی قطار پر ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا. پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے، شیئر کیجیے تاکہ اس معاملے پہ ہم آگے بات کر سکیں. فی الحال کے طور پر یہ دیکھ سکتے ہیں اس جہلم کا پانی ایک وقت میں اتنا صاف و شفاف ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے ایک وقت میں اسے گھر کے لیے استعمال کرتے تھے، اور آج بوٹلز دیکھیں گے، بریانی کے ڈبے دیکھیں گے، تھیلے وغیرہ دیکھیں گے، سگریٹ کی ڈبیاں دیکھیں گے، اور یہاں پر کئی اور ساری چیزیں ہیں وہ دیکھیں گے. یہ تصویریں آپ کو دکھا دوں گا، یہ چیزیں آپ دیکھیں گے، یہ چیزیں آپ دیکھیں گے. تو فی الحال کے طور پر میں یہ کہوں گا، کیمرہ مین سے گزارش کروں گا یہ زیادہ نہ دکھا کیونکہ لوگ اس کی اور رجوع کر لیتے ہیں. تو آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے صاف و شفاف ہے ہمارا جہلم. کلائمیٹ کو ہم کس طریقے سے صاف و شفاف کرتے ہیں. جو این جی او آج آ کر الف بے تے پڑھتی ہیں، جو این جی اوز یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بہتری کا کام کرتے ہیں، اسی این جی او سے میرا ایک سوال ہے کہ اگر آپ بہتری کا کام کرتے ہو، اگر آپ بال کاٹتے ہو، اگر آپ لوگوں کو راشن دیتے ہو، فوٹیج لیتے ہو، کھینچتے ہو، آپ لوگوں میں ایک فیت بنانے کی کوشش کرتے ہو، تو انوائرمنٹ کے لیے کام کرنے میں کیا حرج ہے؟ جب دنیا ہی نہیں رہے گی، جب یہ زمین ہی صاف و شفاف نہیں رہے گی، تو انسانوں کا کیا حساب رہے گا؟ فی الحال کے طور پر میں اپنے ناظرین کو یہ دکھاؤں گا کہ یہ ہاؤس بوٹ جو ہے، یہ بوٹ جو ہے یہ ایک وقت میں جو ہے یہاں پر ہوتی تھی. پانی کی سطح اتنی کم ہو گئی ہے یہاں کہ یہ بوٹ جو ہے کم نیچے جا رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ ہمارے لیے ایک پریشانی کا عالم ہے. اور پریشانی کا عالم اس لیے بھی ہے کہ اس وقت لوگوں کو چاہیے کہ وہ سوچے. یہ دیکھ سکتے ہیں کسی نے بیگ کا تھیلا ڈالا ہوا ہے، اس میں کپڑے بھر کر جہلم میں پھینکے ہوئے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جناب بارشیں نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں فارمرز پریشان ہیں، ہم کہتے ہیں زمیندار پریشان ہیں، ہم کہتے ہیں کام نہیں ہو رہا، ہم کہتے ہیں دھوپ زیادہ بڑھ گئی ہے، ہم کہتے ہیں ہیٹ ویو ہے، ہم کہتے ہیں بارشیں کب ہوگی، ہم کہتے ہیں نظام کب بدلے گا، ہم کہتے ہیں اب کیا ہوگا. ہم اس چیز پر بالکل بھی غور نہیں کریں گے کہ ہم جو ہے ایک پہل سٹارٹ کر لیں اپنے دریائے جہلم کو صاف کرنے کے لیے. عنقریب میں یہ آپ سے دعویٰ کرتا ہوں اگر اسی طریقے کا حال رہا تو ڈل لیک جو سب سے خوبصورت جگہ ہے، اور یہاں پر ریور جہلم جو ہے
یہ بھی सूख जाएगा और यहाँ पर गंदगी उठेगी। जिस तरीके से यहाँ पर गंदगी आज उठ रही है, 10 साल बाद ये पूरा माहौल आपको ठप नजर आएगा। और आज तो बहुत सारा लेवल कम हुआ है, कल आप लोग जो है बीच में से तैरते हुए नजर आएंगे। आज तो शिकारा यूज कर रहे हैं, कल लोग जो है आपको चलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कैमरामैन से गुजारिश करूंगा ये दरारें आपको दिखा दें कि किस कदर दरारें पड़ गई हैं और क्या कुछ हमारे एनवायरनमेंट का इस वक्त हाल बना हुआ है, किस तरीके से जो है कितने बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, क्या कुछ आखिरकार चल रहा है। और ये तस्वीरों में आपको दिखाने की जो है वो कोशिश करूंगा। अगर आप इंतजामिया G20 के यहाँ आते ही तमाम चीजें सुधारने की कोशिश करती है, तो इंतजामिया से मेरा एक सवाल है कि अगर आप ग्रीनरी रेवोल्यूशन लाने की कोशिश करें और एक नियम चलाएं कि जनाब पेड़ लगाने हैं आपने, और इसी पर एक स्कीम चलाएं पेड़ लगाने की, या फिर यहां से ग्रीनरी लगा दें, तो क्या हर्ज है। इसमें कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है। चिनार जहां तक आप देखेंगे 40,000 से 25,000 चिनार रह गए, और आप जम्मू कश्मीर इंतजामिया उन पर टैग लगाने की और QR कोड लगाने की सोचती है। जहां पर चीज यहां से आकर इस लेवल तक पहुंचेगी, फिर इंतजामिया कोई कदम उठाती है। समझ में ये नहीं आता कि ये देर से कदम क्यों उठाया जाता है और कश्मीर को इस तरीके से जलता हुआ क्यों छोड़ रहे हैं। हमें चाहिए हम एनवायरनमेंट पे काम करें, हमें चाहिए साफ सुथराई के लिए काम करें, हमें चाहिए ड्रग्स दूर की बात है, सबसे पहले एनवायरनमेंट की साफ रखो ताकि लोग जो है साफो शिफाफ हवा लें, उसके बाद जिंदा रहेंगे। जब लोग जिंदा रहेंगे तो बाद में ड्रग करेंगे। तो फिलहाल के तौर पर जम्मू कश्मीर इंतजामिया से IG मनोज सिन्हा से ये गुजारिश है कि एनवायरनमेंट के लिए कोई स्कीम निकाली जाए, ग्रीनरी रेवोल्यूशन लाने के लिए जो है कोई ऐसा कदम उठाया जाए जहाँ पे तमाम लोग पेड़ लगाने की सोचे, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है पेड़ लगाने की एक जो है वो पहल स्टार्ट की गई है। इसी तरीके से पेड़ लगाने की पहल स्टार्ट हो ताकि हमारा कश्मीर बच सके, ताकि जो है हमारे कश्मीर में साफो शिफाफ आबे हया हो, ताकि हमारा कश्मीर एक बार फिर से जो है उसी तरीके से ठंडा रहे जिस तरीके से पहले रहता था। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।